وہ سر تسلیم خم کریں گے، جس چیز کو وہ سر تسلیم خم کریں گے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ آپ مسلم اس چیز کے، اس کے، اور اوور آل کس کے ہو جائیں گے؟ اللہ کے سر تسلیم خم کردہ. غلط میں بھی الٹیمیٹ سبمیشن وہی کی ہوئی ہے، کراہت میں کی ہوئی ہے، لیکن ڈس لائکنگ میں، خوشی سے نہیں کر رہا ہے، پازیٹیو سینس میں نہیں کر رہا، نیگیٹو سینس میں کر رہا ہے، لیکن سبمٹ ارض ہے. اب سر تسلیم خم کرنے کا جو ذکر ہے وہ پہلے میں دیکھیے قرآن میں کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے. سورہ البقرہ 2 اس کی 131 آیت. یہ جو آیت میں پڑھوں گا اس کے اندر اس سے پیچھے کانٹیکسٹ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو ان سے کہا گیا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم نے اپنے رب جب اس ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کر، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا میں جہانوں کے پرورش کرنے والے کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہوں، کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں رب العالمین، رب کے لیے، لی رب العالمین، رب کے لیے، سر پرورش کرنے والے کے لیے، رب کے لیے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. قال اسلمت، قال مطلب اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال اسلمت، اس نے کہا اسلمت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں سبمٹ کرتا ہوں، لی رب العالمین، رب العالمین کے لیے. رب کے معنی پرورش کرنے والا، عالمین جہانوں کا پرورش کرنے والے کے لیے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو اس آیت میں جو تیسری بات ہے کہ اس کے رب یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا سر تسلیم خم کر، یعنی اس کے رب نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا سبمٹ، سر تسلیم خم کر، سر تسلیم خم کر، سبمٹ، جھک جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے قال اسلمت، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، آئی سبمٹ لرب العالمین فار دا لارڈ آف دا ورلڈز، اپنے رب کے عالمین کے رب کے لیے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، جھک جاتا ہوں. کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام اس کے معنی سر تسلیم خم کرنا ہے رب کو، اللہ کے لیے ولفلی، خوشنودی سے، طوعاً خوشی سے اطاعت کرے، والنٹریلی سر تسلیم خم کرنا ہے رب العالمین کے لیے. اب اس بات کو یہ کہ سر تسلیم خم کرنا ہے رب کے لیے، اس کی وصیت کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹوں کے لیے. تو عربی میں ہے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اس کے ساتھ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تم سب کے لیے الدین فیصلہ یعنی سلامتی حاصل کرنا چن لیا، پس تم میں موت نہ ہے سوائے یہ کہ تم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہو، مسلمون ہو. اب اس آیت میں پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں دونوں، انہوں نے وصیت کی. وصیت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ وصیت کیا کرتے ہیں جب ہم مر جائیں تو ہمارا فلانا پیسہ جو ہے فلانا یہ چیز فلانی چیز کیا کرو، یہ میں وصیت کر جاتا ہوں یہ کرنا، یا ایسی جھوٹی غلط سی بات کہہ دی اپنی اولاد کو یا اپنے لوگوں کو کہ اس سے نہ ملنا یا اس کے ساتھ دشمنی کرتے رہنا ہے. تو یہاں یہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے کس سے؟ اپنے بیٹوں سے. کیا بیٹوں سے کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا لکم الدین، تمہارے لیے دین کو چن رکھا ہے. دین کے معنی فیصلہ، تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے فیصلے کو چن رکھا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدین فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. تو یہاں لکھا ہوا ہے اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے چن لیا فیصلہ تمہارے لیے. کیا ہے وہ فیصلہ؟ سلامتی حاصل کرنا. فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے یہ کہ تم مسلم ہو، سر تسلیم خم کر دو.
یعنی تم سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ کی آیات اللہ کو کرتے ہوئے مرنا، ویسے مت مر جانا. اللہ کو من، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا کیا ہو؟ جو اللہ کی آیات پہ جو ایسنس اور جو بات ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا، ویسے مت مر جانا. یہ انہوں نے لیا، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کے لیے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے فیصلے کو چن رکھا ہے، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے یہ کہ تم سر تسلیم، مسلم سر تسلیم خم کر دو اسی کے لیے، الا وانتم مسلمون، اللہ کے لیے تم سر تسلیم خم کر دو. یہ بات کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لے لی. تو ان بیٹوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے بھی تو کچھ کہنا ہی ہے، انہوں نے خالی کہہ دیا. اب بیٹے کیا کہتے ہیں؟ سورہ البقرہ 2 اس کی 133 آیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب کو موت حاضر ہوئی، جب اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کہا تم میرے بعد کس کی نوکری کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے الہ اور تیرے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ، واحد الہ جو تھا اس کی نوکری کریں گے، واحد الہ، اور ہم اسی کے لیے اللہ کے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم اس وقت گواہ تھے، لوگوں سے پوچھا، ہم لوگوں سے، ہم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ ہم گواہ تھے؟ نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں معاشرے میں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ لوگ کون ہیں؟ یہودی. معلوم ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ 2:140 آیت ہے، بعد میں ہم دیکھ لیں گے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے یہودی پروفٹس تھے، نبی جو تھے سارے یہودی تھے. ہاں یہودی. ابراہیم علیہ السلام مسلم تھوڑی تھے، اسماعیل علیہ السلام مسلم تھوڑے، تو یہودی. اس زمانے میں تو یہودیوں مذہب آیا تھا، پہلے غور مذہب آیا تھا، استغفر اللہ. یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ شروع سے ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے اور شروع سے ان سے پوچھا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ اس وقت گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جو آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کیا گواہ تھے آپ؟ تو اللہ پوچھ رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت گواہ تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ ور یو وٹنس؟ کیا اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کے لیے ما تعبدون من بعدی، تو کہ تم میرے بعد کس کی نوکری کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ بیٹوں کس کی نوکری کرو گے میرے بعد؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم بندگی کی نوکری کریں گے تیرے الہ کی، تیرا جو الہ ہے یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو الہ ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو تیرے آبا ہیں ان کے الہ، ان کا بھی الہ تھا وہ، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ لوگ جو ہیں ان کے جو الہ ہے وہ کون سا ہے؟ الہم واحدہ، یہ سب کا الہ واحد ہے، ایک، اس کی ہم نوکری و بندگی کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے، وَنَحْنُ لَهُ بڑا امپورٹنٹ، اسی کے لیے مسلم سر تسلیم خم کرتا ہے. یہ ان لوگوں نے کہا. اسلام اس وقت بھی تھا، سلامتی اس وقت بھی تھی، اس زمانے کے لوگ بھی مسلم ہو رہے ہیں. یہ کوئی اس زمانے کی بات تھوڑی ہے. مسلم جو ہم نے مسلم بنایا وہ ہم کس کے سر تسلیم خم کرتا ہیں وہ سمجھنا ہے. یہ لوگ تو ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ان سب نے کیا کہا؟ ہم نوکری بندی کریں گے تیرے بعد تیرے الہ کی، اور تو وہی الہ جو ابراہیم علیہ السلام کا الہ ہے اس کی، اور اسماعیل علیہ السلام کا الہ وہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا الہ وہی ہے، اور ہم اسی کے لیے مسلم سر تسلیم خم کرتا ہیں، اسی کے لیے. تو یہ باتیں جو دو میں نے پوری جو پچھلی آیتیں پڑھی اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا کہ سر تسلیم خم کرو، سبمٹ کرو، تو انہوں نے کہا میں سبمٹ کرتا ہوں اللہ تیرے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو جب یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے پیغمبر، جب اللہ کہہ رہا ہے ہم اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، تو اس کا مقصد سمجھے جو آیات میں اللہ بیان کرے گا اس کے سر تسلیم خم کر دیں. یہ اللہ لفظ کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کے ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کر دی، کہنے میں بڑی اچھی لگتی ہے.
اللہ کے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو سبمٹ کیا. اللہ کو سبمٹ کرنے کا مقصد سمجھیں جو اس نے آیات میں بتایا، جو احکامات اس نے بیان کیے اس پر عمل کیا، سبمٹ اس پہ کیا. تو اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا یہ انبیاء کہہ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس کے رب نے جب کہا کہ تم سر تسلیم خم کر، تو انہوں نے کہا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں رب العالمین کے لیے. پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، فیصلہ، ایسا فیصلہ جو سلامتی حاصل کرنا ہے. اور تم نہ مننا یہ کہ تم مسلم ہو، سبمٹر ہو، یعنی تم نے ایسا مننا ہے اللہ کے آگے، آیت کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مرنا. تو پھر یہاں یعقوب علیہ السلام کی جب موت آئی تو انہوں نے اللہ کہا تم گواہ تھے اس وقت، تم وہاں موجود تھے، تم وہاں تھے جو تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ اسلام نہیں تھا، اس وقت مسلم نہیں تھے، تم کیسے کہہ رہا ہو؟ تو یہاں لکھا ہے تم اس بات پہ گواہ تھے. جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے پوچھا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم اس وقت گواہ تھے، یعنی تم گواہ تھے جب موت آئی، حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کو. اذ قال لبنیہ، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم بندگی تیرے الہ کی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اور ہم بندگی تیرے آبا جو تھے ان کی بندگی کریں گے. کون تھے آبا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، ان کی ہم الہ کی بندگی کریں گے. وہ کیا الہ تھا؟ الہ واحد، وہ ایک ہی واحد الہ ہے، سب کا ایک ہی واحد تھا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے مسلم سر تسلیم خم کرنا ہے. تو یہ کمپلیٹ جواب ان لوگوں نے دے دیا. یہ کس کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کے دادا ہو گئے، صحیح ہے، آبا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. ان سب بیٹوں نے تو کہہ دیا سر تسلیم خم کرنا ہم لوگ کو کرنا ہی نہیں کرنا اللہ کے لیے. سورہ الحج 22 اس کی آیت ہے 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جاہدو، تم جد و جہد کرو اللہ میں جیسے اس میں جہاد، جد و جہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا، اس نے دین فیصلے یعنی اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے. اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین، سر تسلیم خم کرنے والا مسلمان رکھا ہے. اور اس میں بھی، اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاح، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ جواز پیش کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ تمہارا سرپرست ہے، مولا ہے، پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور وہ نعمت دینے والا مددگار ہے. اب اس آیت میں ایک ایک پورشن، تین چار بہت ساری باتیں لکھی ہے. ایک ایک پورشن میں ڈیٹیلز میں تھوڑا تھوڑا سمجھاتا ہوا جاؤں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو، جہاد کرو. وَجَاهِدُوا، ابھی میں ترجمہ نہیں کر رہا، ذرا سنیے آپ. جب ہم ترجمہ نہیں کرتے کسی لفظ کا، اور اسلام کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا تھا شروع میں، ہم اسلام میں یہ، اسلام میں وہ ہے، سنا آپ نے، اسلام میں یہ، اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا. آج پتہ چلا آپ کو، ورنہ آپ کیا ہے، اسلام میں ہے کہ مار دھاڑ کرو، قتل و غارت کرو. اسلام میں یہ، اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا. سلامتی حاصل کرنے کے قتل کریں آپ. اگر آپ کو سلامتی حاصل کریں تو قتل کریں گے آپ کسی کا، سوچیے آپ. تو یہاں پہ جہاد کے معنی انہوں نے جنگ منگ ایسے بنا رکھے. جہاد کا ایک الگ مضمون ہے، پورا لیکچر ہے، وہ الگ لیکچر ہے. وہ بعد میں کوئی جہاد پہ سوال نہ کرے مجھ سے، کیونکہ میں اس پہ بس یہ بتا رہا ہوں. یہاں پر اگر لکھا ہے جاہدو و جاہدو،
تو اگر میں اس کے معنی کہوں جہاد کرو فی اللہ وجاہدوا فی اللہ، فی اللہ کے مطلب جہاد کرو اللہ کے اندر، حق کا جہادی جو حق ہے اس کے جہاد کرنے کا. ذرا آپ امیجن کریں اگر آپ کے ذہن میں جہاد کے معنی مار دھاڑ ہے تو اللہ کے اندر مار دھاڑ کریں گے آپ؟ بھلا سوچیے وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ کے اندر، اللہ کے اندر جہاد کرو، حق کا جہادی جو حق ہے جہاد کرنے کا. میں نے معنی نہیں کیے. اب میں جب معنی کروں گا تو سمجھے جد و جہد کرو اللہ کے اندر، جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے. اللہ کے اندر جد و جہد کیسے کریں گے؟ جو اللہ کی احکامات آیات ہیں اس کو اپنانے کے لیے آپ اللہ کے اندر جد و جہد کر رہے ہیں. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ زندگی میں اس کو اچیو کرنے کے لیے، اٹین کرنے کے لیے اس کی جد و جہد کرتے ہیں. آپ کوئی بھی امتحان الٹیمیٹلی آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے نہیں کرتے. تو اللہ کو اندر جہاد کرنی، اللہ کی رضامندی ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اللہ کے اندر جد و جہد کرنی ہے. تو اللہ کی جو آیات ہیں جس میں احکامات ہیں، جو محکم آیات ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی ہے، اپنے آپ کو نفس کو سلامتی میں لانے کے لیے. تو یہاں کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حق جہادی، جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ کے اندر، حق کا جہادی جیسے حق ہے اس کے اندر جہاد کرنے کا، جد و جہد کرنے کا. اب وہ پورا ٹاپک ہے، ڈسکشن ہے، وہ آیات ہیں جس میں جہاد کا لفظ آیا، مختلف ٹاپک ہے، بس یہاں یہ بات سمجھانی تھی آپ کو. آگے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم سب کو چن لیا اور اس نے تمہارے اوپر اس دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی. دین کیا ہے؟ فیصلہ. فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اور تمہارے اوپر دین میں کوئی مشکلات نہیں رکھی. اس فیصلے کو جو تمہیں چن لیا، اس فیصلے کو جب آپ اپنائیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن بہت بڑا لیکن ہے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دین جو فیصلہ ہے قرآنی آیات پر چلنا آج کل بڑا مشکل ہے، بے انتہا مشکل ہے آج کل قرآن پر عمل کرنا. معلوم ہے آپ کو؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر اس دین پر مشکلات نہیں رکھی. حرج نہیں ہے، ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس پر عمل کرنا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سکھایا جاتا ہے بچپن سے کہ بھئی اگر آج بس تلاوت ہی کر لیں تو بہت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اب تھوڑی ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ اس کی تلاوت کر لیں بہت ہے، تلاوت کر لیں بہت ہے اس کے لیے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ لیں قرآن میں ایک آیت ہے سورہ قمر، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا. سورہ قمر 54 سورت ہے، اس کی 17 آیت، 22 آیت، 32 اور 40 آیت، 4 دفعہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت، یہی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی تم میں نصیحت حاصل کرنے والا. تو اب یہ پتہ چلا کہ اگر میں اپنی زندگی میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے نصیحت پہنچے آیات سے، تو اللہ کہہ رہا ہے آسان ہے، یہ قرآن آسان ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو آیات سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ تو یہی سے اللہ کہہ رہا ہے اسی نے تو چن لیا. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اسی نے تم کو چن لیا اور دین میں کوئی مشکلات نہیں رکھی ہیں. تو جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے آسان ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہم اپنے کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ ہم اصل میں ہدایت چاہ نہیں رہے، ہم اپنے کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ آگے لکھا ہوا ہے مذہب کون سا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. مذہب میں نے کہا تھا شروع میں، دیکھیے ملت، یہ دیکھیے لفظ آ گیا، سارے لفظ آ گئے، دین آ گیا، اسلام آ گیا، مسلم آ گیا، اب یہ مذہب آیا. میں نے 4 الفاظ بیان کیے تھے شروع میں، اسلام،
سلامتی حاصل کرنا، مسلم سر تسلیم خم کرنا، دین فیصلہ. اب آیا ملت، ملتا ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. مذہب کس کا ہے؟ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام باپ دادا ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تھے نا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اپنے بیٹوں سے کہا تھا. انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ ہم بندگی کریں گے اللہ کی، نوکری کریں گے اللہ کی جو آپ کے بھی الہ ہے. آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، باپ ہمارے دادا کب ہوں گے؟ وہ جب ہم سر تسلیم خم کریں گے آیت کو، ہم اللہ کے لیے مسلم ہوں گے. ورنہ ہمارے باپ نہیں ہے وہ، ورنہ کہہ رہے ہیں ہم. کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. بلیو کریں آپ، معاشرے میں مسلم قوم اپنے کو کہتی نہیں ہم بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے. یہ تو بتایا جا رہا ہے تو لگ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں. یہ ملت ابیکم ابراہیم، تو میں ایسا لگ رہا ہے بتا رہا ہوں. یہ قرآن میں لوگوں کو نہیں پتا ہے. یہ مذہب ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہمیں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو بیٹا ابراہیم علیہ السلام کا. وہ بیٹے جب سمجھیں گے جب اللہ کے آگے سر تسلیم ویسی کریں جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام نے، اسحاق علیہ السلام نے، اور اسحاق علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹوں تمہارے لیے اللہ نے فیصلہ چن رکھا ہے، تم نہ مرنا کے سوائے اس کے مسلم ہو. یہ انہوں نے سمجھی. ہم سے بھی سوال کیا ہوا ہے اگر ہم بیٹے بننا چاہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اگر ہمارے مذہب کے باپ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی خامخواہ اپنے کو سمجھیں گے ہاں ابراہیم صاحب ہمارے باپ ہیں مذہب کے. ملت ابیکم ابراہیم، روحانی اسپریچول فادر اینسسٹر جب ہیں، فزیکل نہیں، سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ آپ کے باپ دادا جب ہیں، جب آپ بھی وہی جواب دیں جیسے کہ ان کے بیٹوں نے کہا، سر تسلیم خم کیا. جیسے اطاعت رسول میں آپ نے کہا محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے تھرو یہ پیغام پہنچا ہوا ہے آپ کو. آیات ان کے ہی تھرو تو یہ ساری باتیں لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں ہم. تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں بالکل انڈرسٹوڈ ہے. مذہب ہے ملتا ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. آپ کے باپ دادا جب آپ نے سر تسلیم خم کیا اللہ کی نظر میں، تو آپ ان کے بیٹے ہوئے. باپ جبھی ہوں گے ہمارے نفسیاتی طور پہ، اسپریچولی باپ آپ کے کیسے ہوں گے؟ جب آپ ان کے بیٹے ہوئے. خالی باپ دادا کہہ رہے ہیں بیٹے، ہم مان ایک لفظ ہی رہا آیات پر، سر تسلیم ہم نہیں کر رہے، تو آپ نہیں ہوں گے. تو اللہ بتا دیے مذہب کون سا. ملتا ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، سر تسلیم خم کرنا. من قبل و فی ہذا، پہلے سے اور اس میں آج بھی. اب پتہ چلا کہ دیکھیے مسلم پھر آگے لفظ، یعنی ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے اسی نے تمہارا نام مسلم سر تسلیم خم کردہ رکھا ہے. اب عربی میں نام جو ہوتا ہے، جیسے اللہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، ہے نا کہ اللہ کے بھی نام ہیں. تو وہ جو اللہ کے جو نام ہیں وہ ایکچولی صفاتی نام کہتے ہیں ان کو، یعنی اللہ کی وہ صفت ہے. وہ الرحمن ہے، رحم کرنے والا، قہار ہے، جبار ہے، ودود ہے، یہ ہے نا صفات. یہ ساری اس کی کوالٹیز ہیں، ایڈجیکٹو کوالٹیو نیمز، یعنی کہ وہ صفاتی نام ہے جس کے تحت وہ ایکٹ کرتا ہے اللہ. اسی طرح ہمارا نام جب مسلم رکھا، ہماری صفتی نام ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں گے. یہ جو پوری آیتیں میں پڑھتا ہوا رہا ہوں، ہم سر تسلیم خم کریں گے. اللہ کو کریں یا کسی اور کو یہ الگ بات ہے، لیکن کرنا سر تسلیم خم کرنا ہے انسان نے. جو بھی انسان ہے وہ سر تسلیم خم کرے گا، یہ اللہ نے اس کی صفت رکھی. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام یعنی صفاتی نام سر تسلیم خم کردہ رکھا ہے، یعنی تم سبمٹ کرو گے، سر تسلیم خم کرو گے. من قبل، پہلے سے رکھا ہوا، وہ فی ہذا، اور آج بھی ہر زمانے میں ہم سب انسان کا جو نام ہے سر تسلیم خم کردہ ہے. تو ہماری جو صفت ہے اور ہمارا نام ہے، چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں، ہم جب کہیں ہم مسلم ہیں، کس کے؟ اللہ کی آیت کے لیے، اللہ کے لیے. اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ ویسے بھی سر تسلیم خم کردہ ہیں. کس کے سر تسلیم خم کردہ ہیں آپ؟ وہ آپ بتائیں گے. آپ کس کے سر تسلیم خم کردہ ہیں بتائیں. آپ کس کے سر؟ آپ کہیں گے میں جو سب میں سنی مسلم ہوں. کون سنی؟ آپ کون ہیں؟ شیعہ مسلم. آپ کون ہیں؟ حنفی مسلم. آپ کون ہیں؟ حنبلی مسلم. دیکھیے بتا رہے ہیں آپ کس کے مسلم ہیں. شافعی مسلم. اچھا آپ کون سے؟ یہ آپ بتا رہے ہیں ہم اس کے مسلم ہیں، سر تسلیم خم کر رہے ہیں اس کے. اور یہ کنفیوژن ارائز ہوا ہے، ہم اس کے آرام سے کہتے ہیں، باقاعدہ آرام سے.
آج جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کے اندر ہے کہ مسلم، آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کس کے مسلم ہونا ہے آپ نے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اللہ نے رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھ کر سر تسلیم خم کردہ، اللہ نے رکھا ہے، تو آپ سر تسلیم تو خم کردہ لیکن کس کے ہیں آپ؟ تو آپ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اصل میں ذرا ہم جو ہے نا، ہم لوگ سنی مسلم ہیں، ہم حنفی مسلم ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم حنبل ہیں، سارے ہم حنبل بتائیں گے ہم مسلم کا ہے کہ مسلم سر تسلیم خم کردہ. یعنی اب دیکھیے کرسچنز کو لے لیں آپ، کرسچنز کہہ رہے ہیں ہم کرسچینٹی کو مانتے ہیں، کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ کرسچن مذہب کو. تو وہ کس کے مسلم ہو گئے؟ کرسچینٹی کے مسلم ہو گئے. ہندو کس کو سبمٹ کر رہے ہیں؟ ہندو مذہب کو. تو وہ ہندو مسلم ہندو ہو گئے. تو دنیا کے اندر ہر انسان مسلم سبمٹر ہے، کسی نہ کسی کو سبمٹ کر رہا ہے وہ. تو دیکھیے اگر میں کر دوں سر تسلیم خم کرنا مسلم ہیں وہ کرسچن مذہب کے، تو مسلم کرسچن، مسلم لگاتے جا رہا ہوں عربی میں کیونکہ آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے تھے دن سے، اب میں مسلم کرسچن کہہ رہا ہوں، مسلم ہندو، مسلم بدھسٹ، مسلم سبمٹر ہندوازم، مسلم سبمٹر کرسچن، مسلم سبمٹر جو، مسلم سبمٹر، یعنی مسلم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں سبمٹر ہوں کسی نہ کسی مذہب کا. تو وہ آئیڈینٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ میں ہندو ہوں، ہندو مسلم ہوں. مسلم نہیں کہہ رہا، سبمٹر. I submit to Bhagavad Gita, I submit to Gita, I submit to Bible, I submit to Avesta, I submit to Ahadith. جس کو آپ سبمٹ کریں آپ اس کے مسلم ہیں. یہ مسلم کے معنی سمجھیں. آج جو اتنا لیکچر جو دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے ہم کس کے مسلم ہیں، کیونکہ ہماری نیچر، ہماری فطرت، ہمارے اندر جو صفت ہے وہ ہے سبمٹ کرنے کی. اور سبمٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ کو سبمٹ کیے ہوئے، جس شے کو، جس سوچ کو، جس آئیڈیالوجی کو آپ سبمٹ کر رہے ہیں آپ سر تسلیم خم کردہ اس کے ہیں. یہ ہے اصل سسٹم. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں سے کہا کس کے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام سے وصیت کی تھی، بیٹو یاد رکھنا کس کو تم سر تسلیم خم کرو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کو سر تسلیم کریں گے. تو آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اللہ کی آیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. خالی مسلم کہہ دینے کے بعد، اور اگر آپ آیت نہیں جانتے تو آپ کس کے سبمٹر ہیں؟ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو فلسفہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور جو فلسفے آپ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہ ہوتا ہے اور ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کردہ ہیں، تو آپ اس کے مسلم ہیں. آگے آ گیا اب لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اب یہ پورشن آ گیا رسول تم پر گواہ. یہ آیات جو آپ سن رہے ہیں یہ ہم کو میسنجر محمد رسول اللہ کے تھرو پہنچی ہے نا، یہ قرآن کسی کے اور تھرو پہنچا ہے. تو یہ جو قرآنی آیات جو ہم پڑھتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا، انہوں نے یہ بیان کیا جو ہم تک آج پہنچ رہا ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ یہ غلط کہہ رہا ہوں. قرآنی آیت قول رسول ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا. تو اللہ آیت کہتا ہے کہ یہ رسول جو ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم. اس بات پر جو آیات کی انڈرسٹینڈنگ یا سینس جو قرآنی آیات ہیں اس کے اوپر رسول گواہ ہے تم پر. یعنی کون؟ مسلم لوگ جو سبمٹر اب اللہ کے بن رہے ہیں. اوپر لکھا ہوا سماکم المسلمین من قبل، اسی نے تمہارا نام رکھا مسلم سر تسلیم خم کردہ من قبل وفی ہذا، اور اس میں بھی لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ اس لیے کہ رسول تم پر گواہ ہو جائے. سبمٹرز مسلم اللہ کے سبمٹرز تم پر رسول گواہ. کس بات کے گواہ؟ یہ جو آیتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس بات پر ہمیں رسول ہمیں دے کے گئے، یہ آیات اس بات پر رسول ہم پر گواہ ہے. وَتَكُونُوا، اور یہ مسلم قوم کو اللہ کہہ رہا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر یہ آیتوں جو تمہارے پاس آئیں یہ آیتیں تم لوگوں پر پڑھ کر گواہ ہو جاؤ. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جس طرح رسول ہم پر گواہ ہے آیات کے ذریعے، مسلم قوم سے اللہ کہہ رہا ہے تم پر رسول گواہ ہے اور تم نان مسلمز پر تم گواہ ہو جاؤ. پھر اللہ کہتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس قائم کرو صلاح نماز اور دو زکوٰۃ، جسٹیفیکیشن یا جواز پیش کرو. یعنی مسلم کی ڈیوٹی بھی آ رہی ہے صلاۃ قائم کرنا ہے. پہلے تو آیات جو ہم پہ وضاحت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو آیت آئی ہمارے پاس قرآن پہنچا، اسی قرآن کو آگے ڈیلیور کر کے میسج کر کے ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم گواہ ہو جائیں گے لوگوں پر.